السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت فتنے ایسے برسیں گے جیسے بارش برس رہی ہے۔ ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پاک بالکل واضح طور پر ہمیں بتاتا ہے، ہر ایک کے نام لے کر، مثالیں دے کر، صحیح، کہ جس وقت کوئی عالم برزخ میں چلا جاتا ہے تو اس دنیا سے وہ بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ اچھا، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ صحیح، اگر تو قرآن ہمیں یہ بتا دے کہ وہ باخبر ہوتا ہے، پھر نتائج الگ۔ صحیح، اگر قرآن یہاں پر کھڑا ہو جائے، وہ ہمیں بولے عالم برزخ والا اس دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، اللہ اس کو پردے میں رکھ دیتے ہیں، تو سر اس کے بعد پھر سب چیزیں خود ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جب کوئی اس دنیا سے واقف ہی نہیں ہے، پھر مدد مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بظاہر مدد تو اسے مانگی جائے نا جو کم سے کم واقف تو ہو آپ کے حالات۔ اس پر میں کچھ آپ کو سمجھاؤں گا، قرآن کی 2-3 آیتیں بڑی آسان سی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ اگر آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا ایک واقعہ ہوا تھا، حضرت عزیر علیہ السلام تھے، یہ حضرت حزقائیل علیہ السلام تھے، یہ تھوڑا سا مفسرین میں اختلاف رہا ہے، صحیح، لیکن دونوں تھے اللہ کے نبی۔ صحیح، آپ کچھ بھی لے لیں، ہیں اللہ کے نبی۔ اب واقعہ دیکھیے گا کیا واقعہ یہ ہے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو طاری رکھا۔ صحیح، ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال بعد پھر ان کو ہر گھر سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے۔ مرزا انجینئر کی روش پر چل رہا ہے، بات کر رہا ہوتا ہے یہ رسالت پر یا ایک ہی صفحے پر لکھی بھی آپ کو پڑھنی نہیں آئے، اور آپ اس کی تفسیر کر رہے ہیں، اور آپ بات کر رہے ہیں توحید اور رسالت کی، اور بات کر رہے ہیں آپ توحید اور شرک کی، کا نام مشکوک ہو، اور وہ یہ دلیل بنا کر آ جائے کہ میں بغیر والد کے پیدا ہوا ہوں، آپ مان لیں گے؟ اور وہ آیتیں پیش کریں، آیات بینات، حدیث مبارکہ لے کر آئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے، آپ مان لیں گے؟ اہل سنت کے ایک مضبوط عقیدہ کی نشاندہی کریں گے۔ اس سے قبل میں حضرت علامہ مفتی مبشر رضا قادری دامت برکاتہم العالیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ صحیح معنوں میں مسلک حق کا اہل سنت کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور آپ ختم نبوت فورم پر جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل اپنی بارگاہ الہیت میں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قبلہ مفتی مبشر رضا قادری صاحب، آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ میں کبھی کبھار جب وقت ملتا ہے تو آپ کی ویڈیوز، آپ کے خطابات دیکھتا ہوں، اور آپ کی جرأت کو لاکھوں سلام۔ آپ جس بے باکی اور جرأت کے ساتھ عقائد اسلامیہ یا عقائد اہل سنت کی ترجمانی کر رہے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ کو دیکھ کر ہمیں سلف صالحین کا گمان ہوتا ہے، وہ بھی بغیر لگی لپٹی بالکل واضح انداز میں، کھلے الفاظ میں جو بات ان کے دل میں ہوتی ہے وہی زبان پر لے آتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کی چند ویڈیوز سے جو ہے وہ دیکھا ہے۔ میں نہ سوشل میڈیا پہ اتنا مشہور بھی نہیں ہوں، مگر جب کبھی وقت ملتا ہے تو میں آپ کی ویڈیوز ضرور دیکھتا ہوں۔ تو آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو آپ نے ایک نام نہاد مفتی کامران شہزاد صاحب ہیں، اور آپ نے وہ حدیث مقدسہ بھی کوٹ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت فتنے ایسے برسیں گے جیسے بارش، اور وہ دور ہمارے خیال میں یہ آج کا دور ہی ہے، ہر گھر سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو آپ نے اس فتنے کو بہت ہی اپنے سادہ اور خوبصورت اور دلیرانہ انداز میں بیان کیا، اور آپ نے جب اس پر تنقید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو بندہ اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے، اس کو تو مصنفین کے نام پڑھنا تک نہیں آتے، کتاب کا نام تک پڑھنا نہیں آتا۔ تو میں نے سوچا کہ اس کو دیکھوں، تو یقین مانیے قبلہ مفتی صاحب، میں آپ کی 100% تائید کرتا ہوں۔ اس نام نہاد مفتی کی بہت ساری ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، اور یہ کئی سالوں سے اس کام پر ہے۔ یہ اس خبیث الفطرت مرزا انجینئر کی روش پر چل رہا ہے، اور تحقیق کے نام پر ہماری اس نوجوان نسل کو الہاد کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا ان کو اپنی قبروں میں کہ یہ اپنی زندگی میں زمین پر کیا گل کھلا کر آئے تھے، کس طرح سے انہوں نے عقائد اہل سنت کو اور عقائد حق کو کس طرح سے ان پر پردے ڈالے، اور کس طرح سے اس پر ملمہ سازی کی، یہ تو ان کو مرنے کے بعد اپنی قبروں میں پتہ چلے گا۔ مگر قبلہ مفتی صاحب، میں بس اپنا اس میں حصہ ڈالنے کے لیے، میں کوئی اتنا قابل شخص بھی نہیں ہوں، نہ ہی میرا مطالعہ آپ کی طرح وسیع ہے۔ میں ایک ادنی طالب علم کی حیثیت سے اس کی ایک ویڈیو پر بس تبصرہ کر رہا ہوں کہ یہ شخص تو بنیادی عقائد سے بھی بے بہرا ہے۔
اور یہ بات کر رہا ہوتا ہے توحید پر، اس کو بات کر رہا ہوتا ہے یہ رسالت پر، اور نام کے ساتھ ان لگایا ہوا مفتی. اور آپ نے جو اس کی مفتی کی وہ جو آپ نے درگت بنائی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. میں اس طرح سے گفتگو کر بھی نہیں سکتا جس طرح سے آپ بالکل واضح انداز میں کرتے ہیں. تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اور یہ سماع موتا پر بات کر رہا کہ بعد از وصال اولیاء کاملین یا رسول اعظام علیہ السلام اپنی قبروں میں جو ہے عالم برزخ میں اپنے امتیوں کی یا اپنے معتقدین کی باتوں کو سن سکتے ہیں، ان کی فریادوں کو سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے. الامان الحفیظ، جیسے آپ نے فرمایا اتنی قرآن مجید کی تعریف کی. یہ تو آپ مفتی صاحبان فرماتے ہیں کہ معنوی تعریف، میں سادہ لفظوں میں کہوں گا کہ انہوں نے اپنی من مانی تعریف کی ہوئی ہے. من مانی تعریف قرآن مجید میں کر دی، اس کے معنی و مفہوم میں کر دی. میں صرف سردست وہ عرض کر دوں گا، آپ اس کی ویڈیو کو دیکھیں جو استمداد پر ہے، استمداد اولیاء کے نام سے اس نے چڑھائی ہوئی ہے، تقریباً کوئی 20 سے 25 منٹ کی ہوگی ہے، 24-25 منٹ کی ہے. آپ اس میں دیکھیں کہ اس نے کتنی قرآن مجید کی غلط تفسیریں بیان کی. ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پاک بالکل واضح طور پر ہمیں بتاتا ہے، ہر ایک کے نام لے کر مثالیں دے کر، صحیح، کہ جس وقت کوئی عالم برزخ میں چلا جاتا ہے تو اس دنیا سے وہ بالکل بے خبر ہوتا ہے. اچھا، یہ چیز ان میں رکھیے گا. صحیح، اگر تو قرآن ہمیں یہ بتا دے کہ وہ باخبر ہوتا ہے پھر نتائج الگ. صحیح، اگر قرآن یہاں پر کھڑا ہو جائے وہ ہمیں بولے عالم برزخ والا اس دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، اللہ اس کو پردے میں رکھ دیتے ہیں، تو سر اس کے بعد پھر سب چیزیں خود ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جب کوئی اس دنیا سے واقف ہی نہیں ہے پھر مدد مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بظاہر مدد تو اسے مانگی جائے نا جو کم سے کم واقف تو ہو آپ کے حالات سے. اس پر میں کچھ آپ کو سمجھاؤں گا. قرآن کی 2-3 آیتیں بڑی آسان سی ہیں. سب سے پہلے سورہ بقرہ اگر آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے. یہ اللہ کے نبی کا ایک واقعہ ہوا تھا. حضرت عزیر علیہ السلام تھے یا حضرت حزقائیل علیہ السلام تھے، یہ تھوڑا سا مفسرین میں اختلاف رہا ہے، صحیح، لیکن دونوں تھے اللہ کے نبی. صحیح، آپ کچھ بھی لے لیں، ہیں اللہ کے نبی. اب واقعہ دیکھیے گا کیا واقعہ یہ ہے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو طاری رکھا. صحیح، ثُمَّ بَعَثَ، 100 سال بعد پھر ان کو. وہ قرآن مجید کی آیت مقدسہ ہے نا وَأَوْقَ الَّذِي مَرَّ، کیسے وہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ اس ایک گاؤں سے ایک بستی پر سے گزرے. مختلف بزرگان دین کے بارے میں تو جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے. تو انہوں نے حیرانگی کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا، کیسے اس بستی کو پھر بسائے گا، یہ تو کتنی تباہ و برباد ہو چکی ہے. تو اس پر وہ موصوف گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے، میں وہ آیت مقدسہ بھی کوٹ کرتا ہوں کہ کس طرح سے اس نے وہاں پہ وہ بات کی. او کالذی مر علی قریۃ واہیۃ خاویۃ علی عروشہا، حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی پر سے گزرے اور عرض کی قال ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو پھر کس طرح سے اس کی مرنے کے بعد، اس کے اجڑ جانے کے بعد پھر اس کو کیسے آباد کرے گا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، اللہ رب العزت نے اس عظیم ہستی کو یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کو موت کی نیند سلا دیا اور پھر ان کو جگایا، پھر ان کو بعثت ہوئی، پھر ان کو دوبارہ زندگی دی. قال کم لبثت، میرے نبی آپ کتنا عرصہ یہاں پر رہے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، مولا میں تقریباً دن یا آدھا دن کا کچھ حصہ یہاں پر رہوں گا. اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا نہیں، بلکہ یہاں پر آپ 100 سال رہے ہیں. اپنے اس گدھے کی طرف دیکھیں جس پر آپ سوار ہو کر آئے تھے، اور اپنے اس کھانے کی طرف دیکھیں جس کو آپ نے رکھا تھا، وہ ابھی تک خراب نہیں ہوا اور آپ کا گدھا مر چکا ہے، اس کی ہڈیاں ختم ہو گئی ہیں، اس کا گوشت پوست ختم ہو چکا ہے. آپ نے جو یہ سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس بستی کو دوبارہ زندہ کرے گا، تو اللہ رب العزت نے قبلہ مفتی صاحب، مفتی کامران شہزاد صاحب، اللہ رب العزت نے ان کو یہ جو موت دی تھی اس دنیا سے بے خبر رہنے کے لیے ہی موت دی تھی. یہ جو اپنی منمانی تحریف کی ہے کہ اللہ رب العزت کے نبی اور رسول جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو عالم برزخ میں جاتے ہیں تو ان کا اس دنیا سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، یہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا وہ اس سے بے خبر ہو جاتے ہیں. یہ آپ کی اپنی مانوی تحریف، میرے لفظوں میں منمانی تحریف ہے. اللہ رب العزت کے اس کلام کو پڑھ کر تو دیکھیں، آپ کو کس نے مفتی بنا دیا ہے؟ آپ تو میرے خیال میں چند گھنٹوں کے مفتی لگ رہے ہیں حضور. آپ کی مثال اس بھوکے شخص کی طرح ہے جس کو ابھرتا ہوا سورج اور ڈوبتا ہوا سورج ایک روٹی سے زیادہ اہمیت نہیں لگتا. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابھرتا ہوا سورج بھی ایک روٹی ہے اور ڈوبتا ہوا سورج بھی ایک روٹی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس سورج کو اللہ رب العزت نے وہ مقام دیا ہوا ہے کہ پورا نظام شمسی اس کے گرد گھوم. اگر سورج کو ہٹا دیا جائے تو چند دنوں میں یہاں پر ہماری کائنات انسانی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس بھوکے شخص کو اس روٹی سے زیادہ معلوم نہیں ہوتا. آپ کی مثال بھی ایسے بھوکے شخص کی طرح ہے.
کہاں سماع موتا، کہاں پہ جو ہے بعد از وصال جو ہے بزرگان دین یا اولیاء کاملین یا رسول اعظام علیہ السلام یا انبیاء کرام علیہ السلام سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ کہاں یہ مسئلہ اللہ رب العزت نے انہیں موت کی نیند سلایا ہی اس لیے تھا تاکہ یہ یہاں سے بے خبر رہیں اور ہم اس بستی کو دوبارہ زندگی دیں اور پھر ان کو 100 سال کے بعد جگائیں اور پھر ان سے پوچھیں آپ یہاں پر کتنا عرصہ رہے، تاکہ جب یہ باہر جائیں تو دیکھیں کہ واقعی 100 سال آپ کو بے خبر رکھا گیا، آپ کو یہاں پہ موت کی نیند سلایا گیا، ہم نے اس کو دوبارہ زندگی دے دی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کو ہم نے کیسے زندہ کر دیا، کیسے یہ یہاں پر چہل پہل کر دی، یہاں پر لوگ بھی بس رہے ہیں، یہاں پر سارے وہ پھل اور یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یہاں پر موجود ہیں۔ ہم نے آپ کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو موت کی نیند سلایا تھا۔ یہاں پہ یہ اصول یا قاعدہ یا ضابطہ پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کلام ارشاد نہیں فرمایا کہ مرنے کے بعد جو ہے انبیاء اور رسول اس دنیا سے یا عالم برزخ سے اپنی امت سے بے خبر ہو جاتے۔ اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر ان کو اس جہان سے بے خبر رکھا، یہ اصول وضع نہیں کیا، یہ ایک خاص مقام ہے، یہ علماء مفسرین جانتے ہیں، آپ کا اس سے کوئی علاقہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اگلی آیت میں آپ دیکھیں کہ مرنے کے بعد جانوروں کا سماع بھی ثابت ہو رہا ہے، جانور بھی سن رہے ہیں۔ میں بھی وہ آیت مقدسہ بھی پڑھوں گا، ایک ہی صفحے پر ہے، اس سے اگلی آیت ہے مفتی صاحب، اور آپ کہ میں نے دیکھے ہیں وہ اب تحقیق پر بات کر رہے ہیں، آپ کو 2 آیتیں پڑھنے نہیں آتی، ایک ہی صفحے پر لکھی ہوئی ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے نہ سننے کی بات ہو رہی ہے۔ اگلی آیت میں آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پکار رہے ہیں، جانور بھی سن رہے ہیں مرنے کے بعد، وہ بھی آپ کے سامنے وہ آیت بھی پڑھوں گا۔ علماء اسلام اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں، آپ کو 2 آیتیں ایک جو ہے سپارے پر یا ایک ہی صفحے پر لکھی بھی آپ کو پڑھنی نہیں آئی، اور آپ اس کی تفسیر کر رہے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں توحید اور رسالت کی، اور بات کر رہے ہیں آپ توحید اور شرک کی۔ مفتی صاحب کبھی اپنے گربان میں بھی جھانکیے، جیسے مفتی مبشر رضا قادری دامت برکاتہم عالیہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو مصنفین کے نام نہیں آتے صحیح طرح سے پڑھنے، اور کتابوں کے نام تک پڑھنے نہیں آتے بقول ان کے، اور آپ قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں، آپ کو مرنا نہیں ہے، اور بات بھی وہی جو انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں ہے۔ یہ ایک خاص مقام ہے کہ انہوں نے حیرت میں پوچھا، شک نہیں کیا، نبی کبھی شک نہیں کیا کرتے، انہوں نے حیرت میں حیرانگی میں کہا کہ اللہ رب العزت اس بستی کو پھر کیسے آباد کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے اس حیرت کو، اس حیرانگی کو، اور اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنے ربط اور تعلق کو ثابت کرنے کے لیے کہ مجھے اپنے نبی اور رسول کے ساتھ کتنا ربط ہوتا ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ 100 سال کے لیے اپنے نبی علیہ السلام کو سلا دیا، موت کی نیند سلا دیا، اس سے بے خبر رکھا۔ یہاں پہ قاعدہ قانون نہیں بنایا کہ مرنے کے بعد سنتے نہیں ہیں، مرنے کے بعد وہ بے خبر ہو جاتے ہیں، یہ آپ کی اپنی اختراع ہے، کسی مفسر نے ایسا نہیں لکھا۔ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اپنی طرف سے بڑھائے جا رہے ہیں۔ یسول اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کسی کے والد کا نام نہ مل رہا ہو، کسی کے والد کا نام مشکوک ہو، اور وہ یہ دلیل بنا کر آ جائے کہ میں بغیر والد کے پیدا ہوا ہوں، آپ مان لیں گے؟ اور وہ آیتیں پیش کریں، آیات بینات، حدیث مبارکہ لے کر آئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے، آپ مان لیں گے؟ وہ ایک خاص موقع کے لیے ہے، اس سے اصول وضع نہیں ہو رہا کہ بغیر والد کے بھی بچے پیدا ہو سکتے ہیں، یہ اصول وضع نہیں ہو رہا، یہ خاص مقام پر ہے۔ اس طرح کے بہت ساری خصوصیات ہیں جو خاص مقام پر ہوتی ہیں، وہاں پر آیت کو پڑھ کر تو دیکھیں، اب پھر دوبارہ پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں موت کی نیند سلایا ہی اس لیے تاکہ ہم ان کو بے خبر رکھیں، پھر اس دھرتی کو آباد کریں، اور پھر دیکھیں، پھر اپنے نبی علیہ السلام کی اس حیرت کو مٹا دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک تعلق، وہ انہیں علم الیقین تو پہلے سے تھا، اللہ رب العزت انہیں عین الیقین دکھانا چاہتا تھا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ ہم کیسے زندہ کرتے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اپنے گدھے کی طرف دیکھیے جس پر آپ سوار ہو کر آئے، اب آپ دیکھیے کہ ہم کیسے اس کو زندہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر فرمایا یہ ارشاد، فانظر الی حمارک وانظر الی حمارک ولنجعلک آیات للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نقصوها لحما، فرمایا اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھیں، اور آپ دیکھیں کہ ہم اس پر کیسے گوشت پوست چڑھاتے ہیں، کیسے اس کو زندہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا پھر اپنے کھانے کی طرف دیکھیں، لم یتسنہ، اور یہ ابھی تک خراب نہیں ہوا۔ اصولی بات یہ ہے، لاجک، اب بڑی لاجک کی باتیں کرتے ہیں، بڑی عقلی باتیں کرتے ہیں، میں نے آپ کی چند ایک ویڈیوز دیکھی ہیں، زیادہ نہیں دیکھی، بڑی لاجک کی باتیں کر رہے تھے۔ لاجک تو یہ کہتی ہے کہ پہلے کھانا خراب ہونا چاہیے تھا، کھانے کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر 100 سال تک کھانا خراب نہیں ہوا۔ اگر آپ یہ کسی جو ایتھیسٹ، غیر جو ہے آپ کہہ رہے ہیں غیر مذہب یا الہاد کی طرف جو نسل کو انجانے میں دھکیلے جا رہے ہیں، وہ تو کہیں گے یہ کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو لاجک عقلی طور پر بھی غلط ہے کہ گدھے کو مرنے کے لیے 2 3 دن 4 دن تو اس کو زندہ رہنا چاہیے۔
لیکن کھانا 100 سال تک صحیح سلامت ہے، مگر گدھا مر بھی گیا، اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو گئیں اور اس پر اب گوشت بھی چڑھ رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ تو عقل بھی نہیں مانتی۔ جناب من، اپنی لاجک کو اپنے پاس رکھیے، اپنی لاجک کو قرآن و سنت کے مطابق کیجیے، نہ کہ قرآن و سنت کو اپنی لاجک کے مطابق سمجھنا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر جب ان کو یہ سب دکھا دیا گیا تو یہ اصول اور ضابطہ نہیں تھا، یہ اصول و ضابطہ یا عقیدہ بیان نہیں ہو رہا، یہ ان کی حیرت کو دکھانے کے لیے ان کو بے خبر رکھا جا رہا ہے۔ اگر یہ عقیدہ بیان ہو رہا ہوتا تو بالکل اسی طرح سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام متصل آیت ہے، اس سے اگلی آیت ہے قبلہ مفتی صاحب، یہی سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا، اگلی آیت میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ، یا رب العالمین مجھے ذرا دکھائیں آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ سماع موتہ کی بات ہی نہیں ہو رہی کہ کیسے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مدعا تھا، کیسے زندگی ملتی ہے۔ ان کا سماع موتہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ نے اس کو سماع موتہ پر گما کر لیا۔ میں نے عرض کیا نا کہ آپ کی مثال اس بھوکے شخص کی طرح ہے جس سے پوچھا جائے 2 اور 4 کتنے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 4 روٹیاں۔ اب کیا عرض کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، عرض کی ہے یا رب العالمین کیسے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یہی بات حضرت عزیر علیہ السلام نے کہی۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ کیسے مردے جو ہیں وہ سنتے نہیں ہیں، کس طرح سے ہوتا ہے، مرنے کے بعد کس طرح سے ان کا تعلق اس عالم برزخ سے ٹوٹ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ان کا مدعا نہیں تھا۔ آپ قرآن کی آپ بات کر رہے تھے، آگے چل کے آپ نے باتیں کی ہیں کہ تفسیریں ہیں ایسے، آپ تو مانوی تعریف نہیں کر رہے، آپ من مانی تعریف کر رہے ہیں حضور، پتہ نہیں آپ کیسے مفتی ہیں۔ اگلی آیت میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن، اے میرے ابراہیم خلیل آپ ایمان نہیں لاتے کہ کیسے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، مولا میں اپنے اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ 4 پرندے ہیں، اربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن، کہ آپ 4 پرندے لیں، ان کو ذبح کریں، آپ ان پہ نشانیاں لگائیں، ان سے اپنے آپ کو مانوس کریں، وہ دیکھیں وہ کیسے نظر آتے ہیں اور ان کا نقش اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ قرآن ہے حضور، تفسیر نہیں ہے، قرآن ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کیسے مردے حیات پاتے ہیں، اور حیات سے مراد صرف حیات نہیں ہے کہ کیسے وہ دکھتے ہیں، کیسے وہ یہ سنتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہی صفحے پر ہے، اس سے اگلی آیت ہے، باتیں کرتے ہیں آپ تحقیق کی، 2 آیتیں آپ سے پڑھی نہیں جاتی اور سمجھی نہیں جاتی۔ پھر کیا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ آپ 4 پرندے لیں، ان کو اپنے ساتھ مانوس رکھیں اور ان کے اوپر نشانیاں لگائیں جو آپ کا دل کرے، تاکہ آپ جب ہم ان کو زندہ کریں تو آپ ان کو پہچان جائیں کہ یہ وہی پرندے ہیں جو آپ نے جو آپ مرنے سے پہلے آپ کے پاس تھے۔ پھر کیا فرمایا آپ ان کو ذبح کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، وہ 4 پرندے لیے جو مرغ، مور، کوا یا کبوتر یا گدھ، یہ 4 پرندے، کوا یا گدھ تھی، یعنی یہ 4 پرندے لیے آپ نے ان کو ذبح کیا۔ یہ کتنا ان کا نرم و نازک گوشت ہو، آپ نے ان کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو، ان کی ہڈیوں کو پیس دیا، ان کا کیما کر دیا اور پھر ان کو مکس کر دیا۔ یہ قرآن ہے حضور، تفسیر نہیں ہے، قرآن ہے۔ 4 پرندے ہیں، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندے لیے کیونکہ ان کا گوشت نرم و نازک ہوتا ہے، ان کی ہڈیاں نرم و نازک ہوتی ہیں، اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں، اس لیے تو یہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو پہاڑوں پر رکھ دیجئے، ان کو مکس کر دیجئے، ان کی ہڈیوں کو چورا کر دیجئے، پھر ان کو بلائیے، ثم ادعوہن، پھر ان کو اپنے پاس بلائیے، یاتین کا سایہ، یہ زندہ ہو کر آپ کے پاس آئے۔ یہ قرآن مرنے کے بعد جو چورا ان کی ہڈیاں ہوئی، ان کے گوشت کی قیمہ بنا اور پھر ان کو مکس کیا گیا۔ صرف یہ نہیں کہ اس کا قیمہ، مرغ کا قیمہ بنا کر ایک جگہ پر رکھ دیا، کبوتر کا ایک جگہ پر رکھ دیا، مور کا ایک قیمہ کر کے ہڈیاں چور کر کے ایک جگہ، نہیں، ان کے گوشت کو، ان کی ہڈیوں کو ملایا، مکس کر دیا، یعنی ان 4 کے گوشتوں کو اور ہڈیوں کو چورا کر کے قیمہ بنا کے مکس کر دیا اور پھر مختلف جگہوں پر رکھا، 4 مختلف جگہوں پر رکھا، پھر ان کو بلایا۔ حضرت بلایا، ثم ادعوہن، ان کو بلائیے۔ پرندے سن رہے ہیں حضور، جانور ہیں، پرندے ہیں، سن رہے ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ نبی نہیں سنتے، آپ بھول گئے۔ آپ قرآن مجید کے ایک اور آیت دیکھیے، یہ پھر آپ کو کہاں سے ملا کہ عالم برزخ سے، مفتی صاحب کیا کوئی عالم برزخ سے واپس آ سکتا ہے؟ مرنے کے بعد جس کو موت کی نیند اللہ رب العزت نے سلا دیا ہو وہ واپس آ سکتا ہے؟ آپ کہیں گے یقیناً نہیں آ سکتا۔ حضرت علیہ السلام تو آ کے یہاں پہ آپ کو کیوں موت آ گئی؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بخاری شریف کی حدیث آپ پڑھ کر دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے نیند میں دیکھا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے، جس نے مجھے نیند میں دیکھا، خواب میں دیکھا، وہ مجھے جاگتے ہوئے ضرور دیکھے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مقدس، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے، بخاری شریف کی حدیث مقدس۔ مرنے کے بعد کوئی واپس آ سکتا ہے؟
حضرت عزیر علیہ السلام تو اس آیت سے واپس آ رہے ہیں، یہ تو آپ نے بیان نہیں کیا۔ اب یہ کیسے ثابت ہوا؟ عبارت الناس سے، اجزاء الناس سے، اشارت الناس سے، کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ عبارت الناس سے ثابت ہے حضور والا۔ حضرت عزیر علیہ السلام موت کی نیند سلا دیے گئے، 100 سال کے بعد واپس آئے، اور آپ علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ 118 یا 120 سال کے تھے، آپ کی عمر وہی، عمر مبارک وہی 40 سال، اور آپ کے پوتے 90 سال کے تھے۔ وہ بزرگی میں ہیں، آپ جوان ہیں، مرنے کے بعد کیوں واپس آ سکتا ہے؟ مگر قرآن سے یہ تو آج ثابت ہو رہا ہے، یہ تو آپ نہیں مانیں گے، پھر یہ کیوں نہیں بیان کیا آپ نے؟ یہ بات چھوڑیں، ایک اور آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، میرے محبوب کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف حذر الموت، اور ان کے دلوں میں موت کا ڈر تھا، وہ موت کے ڈر سے اپنے گاؤں کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں وہ کتنے اعلیٰ پائے کے مومن ہوں گے جو موت سے ڈر رہے ہیں؟ فرمایا فقال لهم اللہ موتوا، اللہ رب العزت نے اس طرح ارشاد فرمایا مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی۔ پورا کا پورا گاؤں، یہ قرآن مجید ہے، دوسرا پارہ ہے حضور والا، پورا کا پورا گاؤں موت کے ڈر سے گھر سے نکل گیا، اپنے گھروں سے نکل گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فقال لهم اللہ موتوا، مر جاؤ، وہ مر گئے، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ پورے کا پورا گاؤں پھر زندہ ہو کر آ گیا۔ آپ یہاں پہ نبی کو نہیں مانتے، اور وہ یہ کوئی اعلیٰ پائے کے مومن نہیں تھے۔ اگر یہ مومن ہوتے تو موت سے ڈر کر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ مومن تو موت کو ہمیشہ سینے سے لگانے کے لیے تیار رہتا ہے، اسے پتہ ہے کہ قبر میں جاؤں گا، حضور کی زیارت ہوگی، رب کی قرب میں جاؤں گا۔ ڈرتے اس لیے ہیں کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی عتاب میں نہ آ جائے، اس لیے موت سے ڈرتے ہیں۔ یہ تو موت کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا مر جاؤ، یہ پھر واپس آ گئے۔ پابندی آپ نے نبی پر، رسول پر رکھی ہے، قرآن مجید نہیں پڑھتے، عالم برزخ سے یہ بات کیوں ہم یہاں سے یہ بات ثابت نہیں کر رہے؟ یہ اصول نہیں ہے، ہمارے پاس اور بھی دلائل ہیں، اس سے یہ دلیل، یہ اصول ثابت نہیں ہو رہا کہ عالم برزخ سے لوگ واپس آ جاتے ہیں، جس طرح سے وہاں سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام یا دیگر انبیاء کرام اپنی عالم برزخ کی جب حیات میں جاتے ہیں یا اس دنیا میں جاتے ہیں تو اس دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ یہ اصول اور ضابطہ اللہ رب العزت بیان نہیں کر رہا، اور آگے جا کے آپ نے اور بلنڈر، ایک دو آیتوں کو اور حوالہ دیا، وہاں پر بھی آپ نے بلنڈر مارے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور فرمائے گا کہ اے میرے روح اللہ، آپ میرے نبی اور رسول، آپ نے ان سے کہا تھا کہ مجھے خدا بنا لینا، الہ بنا لینا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں میرے مولا، میں نے تو ان کو کبھی نہیں کہا، میری حیات، میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد انہوں نے اگر کچھ کیا ہے تو کچھ نہیں۔ آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں حضور؟ کیا آپ کا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی ظاہری حیات طیبہ میں تھے، یا کوئی نبی اور رسول اپنی ظاہری حیات طیبہ میں ہو تو امتی جہاں کہیں پر بھی ان سے باخبر رہتے ہیں، وہاں پر امتی کیا کر رہے ہیں؟ اسے نبی اور رسول باخبر رہتے ہیں؟ آپ اس کو مانتے ہیں؟ آپ اس کو بھی نہیں مانتے، تو آپ کی باتوں سے یہ تو ثابت ہوتا ہے جب نبی زندہ ہوتے ہیں تو وہ اپنی امت کے احوال سے باخبر ہوتے ہیں، جب وہ اس جہان سے رخصت ہو جاتے ہیں، اپنی قبور میں، اپنے مزارات میں چلے جاتے ہیں، عالم برزخ میں ہو جاتے ہیں تو ان کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ آپ تو ان کی حیات میں بھی نہیں مانتے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ جب تک میں زندہ تھا میں ہر امتی کے بارے میں تو جانتا ہوں؟ کیا آپ یہ مانتے ہیں؟ یقیناً آپ نہیں مانتے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کو دیکھتے، یہ ہمارا ایمان اور ہماری ایمان۔ تو آپ نے اور بھی بہت سارے بلنڈرز مارے ہیں قبلہ مفتی صاحب، اس طرح کی باتیں آپ نہ کیا کریں کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا ہیں۔ آپ پتہ نہیں کیسے آپ مفتی ہو گئے ہیں، پتہ نہیں۔ مفتی مبشر رضا قادری صاحب بھی آپ کی صحیح جو ہے وہ کلاس یا کٹ لگا سکتے ہیں، مگر میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کی جو ہے وہ جو آپ کے بارے میں بول سکوں۔ اہل سنت کا یہ اعتقاد اور ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بالخصوص اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو، اور یہ صلاحیتیں اور یہ جو عظمتیں اور عزتیں عطا فرمائی ہیں کہ وہ عالم برزخ میں بھی جہاں چاہیں جس طرف نظر اٹھائیں پردے حجابات ہٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جو ان کا منشا ہو وہ ان کے سامنے واضح طور پر نظر آ جاتا ہے۔ اگر عالم برزخ سے جو ہے وہ بے خبر ہیں تو حضور والا ذرا بتائیے، جب شب معراج پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر جا رہے تھے، مسلم شریف کی حدیث بھول گئے؟ اگر آپ مفتی ہیں تو آپ نے وہ حدیث بھول گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت موسیٰ، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہو قائم یصلی فی قبرہ، وہ اپنی نماز میں کھڑے ہو کر، اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ جب میں مسجد اقصیٰ میں پہنچا وہاں پر بھی وہ موجود تھے۔ حضور والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتہ چل گیا کہ حضور کو معراج ہو رہی ہے جب ان کو یہاں سے اس دنیا سے بے خبر ہیں؟ ذرا بتائیں نا۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام سینکڑوں ہزاروں سال سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور وہ بھی رات کا پہر، دن بھی نہیں ہے، تو ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ کیا ان کی روحیں آئی تھی؟ کیا ان کی ارواح مقدسات آئی تھیں؟ وہ اپنے اجسام کے ساتھ آئے تھے؟ یقیناً اپنی ارواح اور اجسام کے ساتھ ہی جلوہ نما ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی امامت فرمائی، تو عالم برزخ سے جب ان کا اس جہان سے تعلق نہیں ہے تو کیسے وہ آ گئے؟
اور پھر وہ آسمانوں پر تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار حضور کو بھیج رہے ہیں. پھر 5 نمازیں جو معاف ہو رہی ہیں، پھر 5 50 سے 45 ہو گئیں. حضرت کہاں پہ ہیں؟ زمین پر نماز پڑھ رہے تھے اپنی قبر میں، پھر حضور کی اقتداء میں آ کر مسجد اقصی میں نماز ادا کی، اور آسمانوں پہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام حضور علیہ السلام سے ملاقات بھی کر رہے ہیں. جب عالم برزخ سے ان سے تعلق ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح سے ان کو پتہ چلا کہ آج حضور کو معراج ہو رہی ہے؟ ذرا سوچیں تو صحیح. آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. اب آپ کے سامنے صرف اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اور بہت ساری دلائل ہیں اہل سنت کے پاس جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ نبی کا اپنی امت کے ساتھ تعلق نہیں ٹوٹا. آج بھی وہ اپنی حیات ظاہری کے ساتھ اپنی قبر انور میں، اپنے روضہ رسول میں، اپنے روضہ مقدس میں جلوہ نما ہیں. بس سردست چند ایک جو ہے وہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. حضور علیہ السلام جو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے غزوہ بدر کے موقع پر کفار کی، ابو جہل کی، عتبہ، شیبہ، یہ سب ان کی لاشوں کو دھکیل کر ایک ویران کنویں میں پھینک دیا، پھر ان سے کلام فرمایا. حدیث مبارک ہے 3976. حضور علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کہ حضور یہ آپ کی بات کو سن رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اب ان کی سماعت تمہاری سماعتوں سے اعلیٰ ہے اور یہ بہت اچھی طرح سے سن رہے ہیں، میں کیا ان سے کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ دیکھ لیا، اب جہنم میں جلو گے، قبر کے عذاب کا مزہ چکھو گے. یہ حضور علیہ السلام ان سے کلام فرما رہے ہیں. حدیث مبارکہ ہے 3976. اب اسی طرح سے اور آیتیں بھی ہیں، میں اس پر حضور علیہ السلام میں 2 قبروں کے پر سے گزرے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 216. صحیح مسلم کی حدیث نمبر بھی صحیح مسلم میں بھی حدیث پاک موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں. حضور علیہ السلام نے 2 قبروں کے اندر عذاب ہوتے ہوئے دیکھا. آپ علیہ السلام نے کھجور کی ٹہنیاں منگوائیں، ان کو چیر کر ان کی قبروں پر ڈالا. جب نبی یہاں سے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ان کا تعلق نہیں تھا، وہاں سے ان کا تعلق نہیں تھا، حضور تو دیکھ رہے ہیں. ایک اور روایت میں بھی ہے کہ وہ بھی صحیح کی حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام کی سواری کے اوپر پسینہ ہے وہ ڈر گئی، عذاب قبر دیکھ کر وہ ڈر گئی. حضور یہاں تو جانور بھی دیکھ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان چورا کیے ہوئے اور قیمہ کیے ہوئے ان جانوروں کو، پرندوں کو بھی بلایا تو وہ بھی سن کے واپس آ گئے. آپ کو یہ آیتیں کیوں بھول جاتی ہیں؟ آپ کہاں رہتے ہیں، کس دنیا میں رہتے ہیں؟ اور آپ تحقیق کر رہے ہیں اور لیکچر دے رہے ہوتے تحقیق پر اور باتیں کر رہے ہوتے، پتہ نہیں آپ کہاں کی زمین آسمان، آپ کا مزاج نہیں مل رہا. آپ کو 2 آیتیں پڑھنے کا شعور نہیں ہے. میں بھی آپ کی تعریف کر رہا ہوں، 2 آیتیں کا میں مثال دے رہا ہوں. ورنہ مفتی مبشر رضا قادری صاحب نے فرمایا ہے آپ تو مصنفین اور کتابوں کے نام صحیح طرح سے نہیں پڑھ سکتے. پتہ نہیں آپ کہاں سے مفتی بنے. یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جانور بھی آقا علیہ السلام کے جب ان کو سواری کا بننے کا شرف نصیب ہوا تو انہوں نے بھی عذاب قبر دیکھ لیا. اور پھر اسی طرح سے یہ حدیث پاک جو ہے 7213 مسلم شریف میں ہے. اور اسی طرح سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت فرمائی کہ جب میری تدفین ہو جائے میری قبر پر ٹھہرے رہنا، مجھے آپ کو انس ہوگا اور میں آپ کو دیکھوں گا. اسی طرح سے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ رقم جیسے میں نے کہا 7213 7213 فرمایا کہ جب آپ میت کو دفن کر لیتے ہیں تو میت آپ کے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے. حضور والا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ حضور فرما رہے ہیں وہ امتی گنہگار ہو، بد کردار ہو یا کافر و مشرک ہو، یہ تمیز نہیں ہے. مومن ہونے کی شرط نہیں ہے کہ جو بھی اس میں دفن ہوتا ہے وہ قدموں کی آہٹ اور چاپ کو بھی سنتا ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 7213. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند امام احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے. جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجر مبارک میں آقا علیہ السلام کی تدفین ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر حاضری دیتی. پھر اس کے بعد 2 سال کے عرصے کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد گرامی کی وہاں پر تدفین ہوئی. آپ وہاں پر بلا حجاب آتی، آپ درود السلام کے نذرانے پیش کرتی، جو بھی آپ پڑھتی یا جو بھی آپ کا معمول تھا وہ کرتی. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور وہاں پر آپ کی تدفین ہوئی تو آپ با حجاب کرتی اور فرمایا کرتی کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حیا آتی ہے. تو یہ کیوں فرما رہی ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا یہ کیوں ارشاد فرما رہی ہیں کہ پہلے میں آتی تھی، وہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر بھی تھے، میرے نبی اور رسول ہیں، اور میرے والد گرامی کی قبر وہاں پر تھی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ان کی تدفین ہوئی تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں بلا حجاب وہاں پر جاؤں. تو کیوں؟ ان کا اعتقاد تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ. اور پھر یہاں پر ایک شبہ کا ازالہ بھی کرنا ہے کہ تم جو ولیوں کی قبروں پر جاتے ہو اور یہ یقین رکھتے ہو وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، پہچان رہے ہیں اور تمہاری فریادوں کو سن رہے ہیں یا تمہاری باتوں کو سن رہے ہیں، تو وہ قبروں من مٹی کے نیچے سے تو دیکھ سکتے ہیں، مگر آپ نے جو لباس پہنا اس کے نیچے سے نہیں دیکھ سکتے. کتنے
فضول سوالات ہیں لوگوں کے یا ان شبہات کے کیا جواب دیا جائے؟ اس کے لیے میں بخاری شریف اور جو حدیث مبارکہ ہے آپ اس کو دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان سے وہاں پر دیکھا کہ ایک صحابی رسول جو ہیں وہ بغیر لباس کے نہا رہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا تو انہوں نے اپنے آپ کو تہمت باندھا اور پھر لباس پہنا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جلال فرمایا, غصہ فرمایا اور فرمایا آپ کو جو ہے شرم نہیں آتی, لحاظ نہیں ہے کہ آپ بغیر لباس کی جو ہے کھلی جگہ پر نہا رہے ہو؟ تو صحابی رسول نے عرض کی حضور والا جب میں نے یہ نہانا شروع کیا تھا اس وقت وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہیں اللہ تعالیٰ سے بھی حیا نہیں آئی؟ یہ جلال فرمایا. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے وہ اگر صحابی نہ ہوتا وہابی ہوتا اور آپ کی طرح نام نہاد نہیں, چھوڑے مفتی کہنا بھی مجھے بہت مشکل سے میں آپ کو مفتی کہہ رہا ہوں واللہ العظیم, اور وہ صحابی نہ ہوتا وہابی ہوتا تو کہتا حضور میرے لباس وہ اللہ کیسا, آپ کیسی توحید کی بات کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کیا میں کپڑا پہننا تھا پھر میرا لباس اس کو نظر, میرے لباس اس کے اگر حائل ہو جاتا پردہ بن جاتا پھر مجھے نہ دیکھ سکتا؟ مگر وہ صحابی تھا وہابی نہ تھا, اس نے معافی مانگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے, عرض گزار ہوا حضور آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پردے, یہ لباس, یہ حجاب, اب پھر الزامی طور پر کہہ رہا ہوں مفتی صاحب, آپ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, جب گھر میں آپ نماز پڑھتے ہیں تنہا نوافل پڑھتے ہوں گے تو وہ تو شرائط نماز میں ہے ستر ڈھانپنا, لیکن میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں, تو آپ کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کپڑوں کے نیچے سے آپ کو نہیں دیکھ رہا کہ آپ کا بدن کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, یہ آپ بخاری سے مسلم سے آپ حدیث اٹھا کر دیکھیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہو, میں تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں کہ تم کس طرح سے نماز پڑھ رہے ہو. یعنی میں تمہارے لباس کو نہیں, میں تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں. یعنی خشوع دل کی کیفیت کو کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں کتنی طلب ہے, آپ کے دل کی کیفیت کو جانتا ہوں کہ آپ کس طرح سے دل میں خیالات لا رہے ہو, کیا سوچ رہے ہو, کیا سمجھ رہے ہو, رب کی عبادت کس طرح سے کر رہے ہو, تمہارے دلوں میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں, جو تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی میں جانتا ہوں. کیا وہ یہ نہ کہتے حضور اگر آپ جانتے ہیں تو پھر تو ہم نے یہ لباس بھی, کیا آپ ہمارے جسم کو اندر سے بھی دیکھتے ہیں؟ مگر وہ صحابی تھے, وہابی سنی شیعہ یہ نہ تھے, انہیں اس طرح کے سوالات نہ تھے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. مفتی مبشر رضا قادری دامت برکاتہ عالیہ حضور والا, ایسے فتنوں کا جو آپریشن آپ کرتے ہیں یہ آپ ہی کو مبارک ہو, اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس سعی جمیلہ کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے قبول فرمائے. اس طرح کے فتنوں کا جو آپ کلا کما کر رہے ہیں اور خصوصاً جو آپ ختم نبوت پر کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصی فضل و کرم کے صدقے آپ پہ کرم بھی فرمایا ہوا ہے, اور آپ جس جان فشانی کے ساتھ اور جس مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر گامزن رکھیں. اور یہ جو کلمات میں نے بھی عرض کیے ہیں یہ بطور سبق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں. آپ اس طرح کے فتنوں کا جو نشاندہی فرماتے ہیں, اور آپ نے یہ فرمایا بھی ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ان فضول لوگوں پر صرف کرتا رہوں. یقیناً آپ نے یہ بجا فرمایا ہے. میں آپ پھر تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں. جب میں نے ان کی نام نہاد مفتی صاحب کی باتیں سنی تو دلی طور پر تکلیف ہوئی, تو میں نے درد دل کے طور پر یہ ایک بس تبصرہ کر دیا, اور میں کوشش کی کہ مختصر اور جامع کروں, مگر اس کی قوالت کے لیے مفتی قبلہ آپ کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں کہ آپ اس کو محسوس نہیں فرمائیں گے. اور یقیناً آپ کے پاس اس وقت ٹائم بھی نہیں ہوگا, آپ کی مصروفیات بھی بہت زیادہ ہیں, اور یقیناً ہمیں اپنی جو مصروفیات ہیں وہ دین متین کی خدمت میں ہی صرف کرنی چاہیے. اور ایسے فضول نام نہاد مفتی, اس سے تو بہتر وہ کیا نام ہے انجینئر مرزا ہے, وہ بھی بلا قہر کا جھوٹا اور خبیث الفطرت انسان ہے کہ اس کی زبان سے سیدی اعلیٰ حضرت سے لے کر امام حنیفہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوات مقدسات جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. اب وہ عقیدہ رسالت سے بھی گمراہ ہو رہا ہے اور توحید بھی اس سے محفوظ نہیں رہی. اللہ تعالیٰ کرم فرمایا, اور یہ بھی اسی روش پر چل رہا ہے. اور آپ نے مفتی مبشر رضا قادری صاحب آپ نے جو فرمایا, میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ شاید میں غلطی کر رہا ہوں, معذرت چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ایک الگ سے فلم ہے. میں اس طرح کے الفاظ بول نہیں سکتا جس طرح سے آپ جو ہے گفتگو فرماتے ہیں قبلہ مفتی مبشر رضا قادری صاحب, اور واضح انداز میں کھلا انداز میں
جو گفتگو فرماتے ہیں، یقین مانیے ہمیں اپنے وہ شیوخ نظر آتے ہیں. ہمارے بھی میرے شیوخ میں بھی ایک شیخ تھے، وہ بالکل آپ کی طبیعت تھے، بالکل کوئی لگی لپٹی نہیں کرتے تھے، بالکل کوئی لگی لپٹی نہیں، بالکل واضح اور کھلے انداز میں، سادہ انداز میں گفتگو کرتے، اور جو بات ان کے دل میں ہوتی وہی زبان پر لے کر آتے. اور میں نے بھی آپ کی ویڈیوز میں یہی کچھ دیکھا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں اہل سنت پر استقامت نصیب فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توسط سے تصدق سے ہمیں اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مرحمت فرمائے. پیام عشق رسول ہے جہاں تک پہنچے.